سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا ان بہترین اور بابرکت کاموں میں سے ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ آئیے حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے اور قرب مصطفیٰ پانے کے لیے نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، جو اسلام لائے انہوں نے بھلائی سوچی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن ہوئے۔ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، کہ اس پر انہیں جانچیں، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجد اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہو تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ٹھٹ کے ٹھٹ ہو جائیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، تم فرماؤ میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تم فرماؤ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، مگر اللہ کے پیام پہنچانا اور اس کی رسالتیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا۔ یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا جاتا ہے تو اب جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی گنتی کم۔ قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا۔ تم فرماؤ میں نہیں جانتا آیا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا۔ عالم الغیب فلا يظہر على غیبه احدا۔ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا۔ تاکہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے رب کے پیام پہنچا دیے اور جو کچھ ان کے پاس سب اس کے علم میں ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں، ہمارے ذہن بھی اس کی پاکیزہ تعلیمات سے جلا حاصل کرتے رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سورہ جن کی آیات بینات کی تلاوت آج پیش کی گئی۔ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کے مضامین مفاہیم کو سمجھ کر اس کے احکامات پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا عنوان ہے سفر معراج۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے سیر کروائی ہے۔ یہ کیسی سیر ہے، کیوں کروائی گئی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس سفر کے دوران کیا کیا ہوتا رہا، آج ہم سفر کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آج انشاءاللہ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سفر کیوں کروایا گیا، اس کی حکمتوں پر بات کرنی ہے۔ اس سفر میں نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز سفر کیا رہا، سواریاں کیا رہی، انشاءاللہ آج ان باتوں کو ڈسکس کیا جائے گا، اور کیسا آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا اظہار ہے اس سفر میں، اسے بیان کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ مبلغین کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ میرے بالکل قریب موجود ہیں مولانا نقیب عارف اتاری مدنی، اس کے بعد زائر مدینہ مولانا فیاض مدنی ماشاءاللہ موجود ہیں، اور ساتھ ہی جلوہ فرما ہے مولانا سید ثاقب حسین شاہ صاحب اتاری مدنی۔ اور عمر بھائی کی واہ واہ سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج ہمارے ساتھ بطور نعت خان حافظ عمر اتاری صاحب موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان کی پیاری آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے، اور بلا تاخیر عمر بھائی کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آج کیا کلام پیش فرما رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیں صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے،
چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ سرفا دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ سرفا دھوم دھام، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، تیری ہی داستان ہے آقا، کان جدھر لگائیے، تیری ہی داستان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ حبیب خدا عرش پر جانے والے، 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 وہ ایک آن میں جا کے پھر آنے والے، وہ ایک آن میں جا کے پھر آنے والے، حبیب خدا عرش پر جانے 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 والے، وہ ایک آن میں جا کے پھر آنے والے، وہ ایک آن میں جا کے پھر آنے والے، حبیب خدا عرش پر جانے والے، اور خدا کو ان آنکھوں سے دیکھانے والے، خدا کو ان آنکھوں سے دیکھانے والے، خدا کو ان آنکھوں سے دیکھانے والے، وہ تفصیل سے سیر فرمانے والے، وہ تفصیل سے سیر فرمانے والے، وہ عقل
اقصا میں میرا کی شب پہنچ کر وہ اقصا میں میرا کی شب پہنچ کر وہ اقصا میں میرا کی شب پہنچ کر امامت نبیوں کی فرمانے والے امامت نبیوں کی فرمانے والے امامت نبیوں کی فرمانے والے امی ہے ایسے کہ فضل خدا سے وہ امی ہے ایسے وہ امی ہے ایسے کہ فضل خدا سے وہ امی ہے ایسے کہ فضل خدا سے ہے علم مغیبات سکھلانے والے ہیں علم مغیبات سکھلانے والے ہیں علم مغیبات سکھلانے والے انہی کی ہے عالم میں نافذ حکومت انہی کی ہے عالم انہی کی ہے عالم میں نافذ حکومت یہی ہے درختوں کو بلوانے والے یہی ہے درختوں کو بلوانے والے اور اشارے سے ان کے کمر کے ہوئے دو اشارے سے ان کے اشارے سے ان کے کمر کے ہوئے دو اشارے سے ان کے کمر کے ہوئے دو یہ ہیں دم سورج کو لوٹانے والے یہ ہیں دم سورج کو لوٹانے والے اور انہی کا لقب ہے شفیع غلام انہی کا لقب ہے شفیع غلام انہی کا لقب ہے شفیع غلام یہ ہے اہل عیسیاں کے بخشانے والے یہ ہے اہل عیسیاں کے بخشانے والے رہا ان کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا ان کے ماتھے شفاعت کا صحرا یہی ہے گناہوں کے بخشانے والے یہی ہے گناہوں کے بخشانے والے یہی ہے گناہوں کے بخشانے والے یہی تو ہے ہر قسم کی نعمتوں کے یہی تو ہے ہر قسم کی نعمتوں کے
زمانے میں تقسیم فرمانے والے ہیں، زمانے میں تقسیم فرمانے والے، نہ کیوں کر غنی دل ہو ان کے جو ہے، نہ کیوں کر غنی دل ہو ان کے جو ہے، حضور نبی ہاتھ پھیلانے والے، حضور نبی ہاتھ پھیلانے والے، حضور نبی ہاتھ پھیلانے والے، تمنا کجا سلطنت چھوڑتے ہیں، تمنا کجا سلطنت چھوڑتے ہیں، تیرے در پہ جھولی کو پھیلانے والے، تیرے در پہ جھولی کو پھیلانے والے، تیرے در پہ جھولی کو پھیلانے والے، جو چاہو وہ مانگو، جو مانگو وہ پاؤ، جو چاہو وہ مانگو، جو چاہو وہ مانگو، جو مانگو وہ پاؤ، جو چاہو وہ مانگو، جو مانگو وہ پاؤ، ارے نہیں ہے یہ انکار فرمانے والے، نہیں ہے یہ انکار فرمانے والے، نہیں ہے یہ انکار فرمانے والے، اور ہمارے ہی ہے منتظر حور و غلمان، ہمارے ہی ہے منتظر حور و غلمان، ہے پہلے ہمیں خلد میں جانے والے، ہے پہلے ہمیں خلد میں جانے والے، ہمیں ناز ہے دشت طیبہ پہ زاہد، ہمیں ناز ہے دشت طیبہ پہ زاہد، جو ہیں آپ جنت پہ اترانے والے، جو ہیں آپ جنت پہ اترانے والے، گلے خلد سے بدلوں میں خار طیبہ، گلے خلد سے بدلوں میں خار طیبہ، ارے واہ شاباش للچانے والے، ارے واہ شاباش للچانے والے، میں مجرم سہی پر نبی کے کرم سے، میں مجرم سہی پر نبی کے کرم سے، نہ روکے گے مجھ کو کہیں تھانے والے، نہ روکے گے مجھ کو کہیں تھانے والے، سایہ فیگن سر پہ پرچم نبی کا، ہے سایہ فیگن سر پہ پرچم نبی کا، نہیں مہر محشر میں گھبرانے والے، نہیں محشر میں گھبرانے والے، منادی کہے گا نہ گھبرائے مجرم، منادی کہے گا
نہ گھبرائے مجرم، اب آتے ہیں اب آتے ہیں اب آتے ہیں امت کو بخشنے والے، اب آتے ہیں امت کو بخشنے والے، اب آتے ہیں امت کو بخشنے والے، ادب دل سے لازم ہے اہل محفل، ادب دل سے لازم ہے اہل محفل، حبیب خدا ہے یہاں آنے والے، حبیب خدا ہے یہاں آنے والے، حبیب خدا ہے یہاں آنے والے، دعا ہے کہ احباب میں ہو یہ چرچا، دعا ہے کہ احباب میں ہو یہ چرچا، جمیل لب مدینے کو ہے جانے والے، جمیل لب مدینے کو ہے جانے والے، اور وہیں پر رہوں اور وہیں جان نکلے، وہیں پر رہوں اور وہیں جان نکلے، مدینے کے ہوں لوگ دفنانے والے، مدینے کے ہوں لوگ دفنانے والے، حبیب خدا عرش پر جانے والے، وہ ایک آن میں جا کے پھر آنے والے، حبیب خدا عرش پر جانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مدعو الحبیب صوفی جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ اعلیٰ حضرت کا زبردست کلام پروگرام میں شامل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کلام کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، اور نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج کی خاص برکتیں ہیں مالک کریم اس میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض گزار ہوتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ ذکر معراج کر رہے ہیں اس آس کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رب العالمین جل وعلا کی ہونے والی عنایات میں سے ہم اپنا بھی حصہ پا سکیں، امتیوں کو جو کچھ برکتیں ملتی ہیں، جو کچھ کمالات حاصل ہوتے ہیں، وہ یقیناً انبیاء کا فیضان ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے محبوب کو، اپنے محبوب کو، ہمارے آقا کو، دو جہاں کے داتا کو رب العالمین نے جب معراج عطا فرمائی، معراج کروائی، سعادت بخشی، تو بہت سارے کمالات سے نوازا گیا، اور اس میں سے ہمارے لیے بھی کچھ مل جائے، ہم اس کے آس لگائے بیٹھے ہیں، اس کے امیدوار ہیں۔ اللہ کریم ہم سب پر کرم فرمائے۔ ایک تو جو صراحتاً چیز معراج کی برکت میں سے ہے وہ نماز ہے، ہم پر فرض فرما دی گئی ہے۔ الحمدللہ سعادت مند افراد اس تحفے کو قبول کرتے ہیں اور رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، دن میں 5 وقت کی فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان میں سے بنائے اور فرض بھی ادا کرنے والے ہم بنیں، اور نوافل کی بھی رغبت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، موضوع کی طرف، عنوان کی طرف آتے ہیں۔ سفر معراج آج سلسلے کا عنوان ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی، تو نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہے یہ خاص ہے۔
صرف معراج خاص نہیں ہے، معراج تو پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رب العالمین نے کروائی، اور ان کی معراجوں کا تذکرہ کتب احادیث میں بھی موجود ہے، اور قرآن مجید کی آیات بینات بھی اس پر شاہد عادل ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی اس کی شان نرالی ہے، اس کی حیثیت جداگانہ ہے۔ وہ مصرے میں ہم نے سنا وہ تفصیل سے سیر فرمانے والے، وہ حبیب خدا عرش پر جانے والے، وہ ایک آن میں جا کے پھر آنے والے۔ تو یہ آنا جانا بڑا کمال کا ہے، اور ایک زبردست کتاب ابو نور بشیر کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، آنا جانا نور کا۔ اس میں نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کا بھی تذکرہ ہے اور شب معراج کا بھی تذکرہ ہے، بڑی تفصیلی واقعات وہاں بھی موجود ہیں، اسے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے زبردست کام کیا ہے سفر معراج کے حوالے سے۔ فیضان معراج جو کتاب ہے مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے، اسے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور معراج شریف کے واقعات کو وہاں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ عاشقان رسول اپنے گھروں میں محفل سجاتے ہیں، اور پھر یہ بھی سوچتے ہیں کہ کسی کو ذکر خیر کرنے کے لیے بلایا جائے، کسی عالم دین کی خدمات حاصل کی جائے، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ کسی مبلغ دعوت اسلامی کو بلا لیا جائے، یہ بھی بہت اچھا کام ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جب محفل سجائیں تو ایک ہی دن کی کیوں ہو، بار بار ہو، ایسی کتابیں ہمارے پاس اویلیبل ہوں کہ ہم ان کو بیڈ ٹائم اسٹوری کہہ کر بھی یاد کر لیں۔ کبھی سوتے وقت جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، تو اب ایونٹ چل رہا ہے معراج شریف کا، تو اپنے بچوں کو ان دنوں میں ذرا معراج کے واقعات سنائے جائیں، وہ کتابیں ہمارے پاس اویلیبل ہوں گی تو یہ کام بھی آسان رہے گا۔ بہرحال سفر معراج پر گفتگو شروع کرتے ہیں، مولانا نقیب عارف مدنی صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ معراج نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، گزشتہ انبیاء بھی سرفراز کیے گئے، لیکن عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان ہی الگ ہے، اظہار ہی الگ ہے، کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں، شانوں، رفعتوں کی بات ہی جدا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی۔ معراج کا وہ خاص پوائنٹ کیا ہے جسے حضور کی معراج کہا جائے گا، تو اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بہت سے مراحل ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پچھلے نبیوں کو بھی معراج کروائی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کی جو 2 راتیں ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں، اور اللہ کی خاص تجلیات ان راتوں میں، ایک شب معراج اور دوسری شب ہجرت۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے تو شب معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے وہ چیزیں اور اپنی عظمتوں کے اظہار کیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، تو عرش کی عقل بھی دنگ ہے وہاں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک پہنچے جہاں تک کسی کا وہم و خیال بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ہم نبیوں کے معجزات کو دیکھتے ہیں، انبیاء کے معراج کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ کسی نبی کو کیا معجزہ ملا ہے اور کسی کو کیا معجزہ ملا ہے، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات کا مجموعہ عطا بھی فرمایا ہے، معجزہ بنایا بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 4تھے آسمان پہ بلا لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اپنا کلام سنایا، تو یہ بھی ایک بڑی کیف گھڑی تھی۔ قرآن پاک نے اس کو بھی بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن نے ذکر فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا فَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ ترجمہ کرنے سے پہلے میں یہاں یہ جو منظر ہے پورا جو کتابوں میں بیان ہوا وہ کیسا منظر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا۔ 40 دن کا یہ آپ کو وقت ملا ہے کوہ طور پہ آنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا اپنے مقررہ وقت پہ مقررہ جگہ پہ پہنچتے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے، طہارت و پاکیزگی کا لباس آپ نے زیب تن کیا ہے، کوہ طور پہ پہنچتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوہ طور پہ 12 میل تک ایک بادل کا سایہ فرماتا ہے، جو بادل کوہ طور کو 12 میل تک ڈھانپ لیتا ہے، اور جب یہ بادل ڈھانپتا ہے تو پھر شیاطین اور جانور وغیرہ وہ سب وہاں سے جدا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ جو رہنے والے فرشتے ہیں ان کو بھی آپ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس گفتگو میں سے کچھ سنتے نہیں ہیں۔ جب بادل ڈھانپتا ہے 12 میل تک، آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آسمان کھول دیا جاتا ہے، اب کوہ طور سے ڈائریکٹ رب کے عرش کو دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ الواح پہ جو چلنے والے قلم ہیں ان کی آواز بھی سنتے ہیں، فرشتوں کو دیکھتے ہیں کہ ہوا میں معلق ہیں، ہوا کے اندر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام فرمایا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو اس کلام کی اتنی لذت تھی کہ آپ کے دل میں خیال پیدا ہو گیا، جس رب کا کلام اتنا لذیذ ہے اس کا دیدار کتنا لذیذ ہوگا۔ رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مالک ربی آرینی انظر الیک، تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ایسا نہیں فرمایا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن پھر فرمایا گیا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ رک گیا تو تو مجھے دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ نے اپنی رحمت کی تجلی اس پہ ڈالی تو اس پہ علماء نے مختلف اقوال کی ہیں۔ مثنوی میں یہاں تک بھی ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر نور وہاں ڈالا گیا، اور کسی نے لکھا کہ اس نور کے جلوے کی 1 کروڑویں حصے کی ایک جھلک تھی اس کے اوپر، لیکن قرآن نے کہا جب وہ تجلی پڑتی ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لے آتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے دیدار کی جھلک دیکھی، ایک تجلی، وہ برداشت نہیں کر پائے، لیکن حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس رات آپ کے معجزات کا عالم کیا ہے۔ تو کسی نے فارسی میں کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے معجزے جو دوسروں کو الگ الگ ملے تھے، اللہ نے آپ کو ایک ساتھ عطا کرائے، یہ ہیں ایک ہی رات میں، ایک ہی رات میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا سفر بھی کروایا ہے۔ ادریس علیہ السلام جنت میں گئے ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر بھی کرائی ہے، اور چوتھا آسمان، پہلا دوسرا، نبیوں کی امامت مسجد اقصیٰ میں ہوئی ہے، آسمانوں کی سیر ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لامقام میں جا کے رب کا دیدار بھی کرتے ہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ تجلی دیکھی اور بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے، لیکن حضور نے جب رب کو دیکھا تو قرآن نے منظر کشی کی ہے، ما زاغ البصر وما طغا، کہ ایسے دیکھا کہ نہ آنکھ ادھر بڑی نہ ادھر، نہ حد سے بڑی۔ آپ اس پوائنٹ کا غالباً تذکرہ کر رہے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی معراج ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں گئے تو یہ نبیوں کی معراج ہے، حضور پہلے آسمان پہ گئے، یہ فرشتوں کی معراج ہے۔ اقصیٰ میں نبیوں کی معراج بھی لکھا، بعض نے لکھا یہ مسجد اقصیٰ کی بھی معراج ہے، کہ وہاں کے ستونوں نے یہ تمنا کی تھی کہ نبی مہربان آئیں، نزول اجلال فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت میں جاتے ہیں تو یہ جنت کی معراج ہے، عرش پہ جلوہ گر ہوئے، یہ عرش کی معراج ہے۔ حضور کی معراج یہ ہے کہ حضور نے اپنے رب کو بے پردہ دیکھا ہے، بغیر کسی پردے کے ڈائریکٹ رب کی زیارت کی ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے۔ اچھا، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں آپ نے تذکرہ کیا تو وہ لفظ ارشاد ہوئے قرآن مجید میں وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، پھر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، رب العالمین سے جو ایک تمنا کا اظہار کیا تھا، تو جب وہ
پہاڑ کا حال دیکھ لیا اور اپنی بے ہوشی کے بعد افاقہ ہوا تو کہا کہ میرے مولا میں نے جو معاملہ تیرے سامنے کیا، جو عرضی پیش کر دی، جو تو نے فرما دیا تھا اس پہ راضی رہنا چاہیے اور اسی پر راضی رہے۔ لیکن بہرحال رب العالمین جل وعلا کے حضور وہ کلمات کہے جس میں مزید عاجزی کا اظہار ہوا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اللہ اکبر۔ اے موسیٰ میں نے تمہیں لوگوں میں سے منتخب فرمایا ہے، چن لیا ہے، برسالاتی و بکلامی، اپنی رسالت کے لیے تمہیں چنا ہے، اپنے کلام کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے۔ تو جو تمہیں دے دیا گیا وہ تمہارا حصہ تھا، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو دے دیا گیا ہے وہ لے لو اور شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ۔ جو ان کے حصے میں تھا رب العالمین نے ان کو عطا فرمایا، اور جس خاص تجلی سے یا جس خاص دیدار سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو فیضیاب فرمانا تھا، اس خاص زیارت کے لیے رب العالمین نے اپنے محبوب کو عرشوں کا سفر کروایا ہے۔ اور یہ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک پہنچتے ہیں کہ کسی کے حاشیہ خیال میں وہ بات نہیں ہے۔ جو پہلے سوال کر گئے وہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں بعد میں اظہار کرتے رہے کہ میرے مولا ہم نے تیری بارگاہ میں وہ خواہش کر دی جس کے لیے ہم خود تیار نہ تھے یا اس کی حقیقتوں کو نہیں جانتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی جاتی ہے، اس زیارت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، تو اس زیارت سے پہلے کے کچھ مقدمات ہیں ان کو باقاعدہ ترتیب دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر فرمایا جاتا ہے، روایات میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور موقع لگا تو انشاءاللہ آگے ہم سلسلے میں اس کو بیان بھی کریں گے۔ لیکن ثاقب شاہ صاحب کی طرف آگے بڑھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس پر ذرا اگر گفتگو فرمائیں کہ یہ تو سارا سفر ہوا، اس کا پس منظر بھی تو کچھ ہے، کوئی حکمت بھی تو ہے، کیوں کروایا گیا یہ سفر، اس کا آغاز ہی کیوں ہوا، یا اس سفر کو منتخب ہی کیوں فرما لیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو عظیم معجزات عطا کیے گئے، ان عظیم معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ حضور علیہ السلام کی معراج ہے، سفر معراج۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ ہے۔ اس معجزہ کا پس منظر حکمتیں بہت سی علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ اس کا مقصد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی فرمانا تھا، حضور علیہ السلام کی تسکین فرمانا تھا، کہ حضور علیہ السلام کو تسکین ہو۔ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے، اعلان نبوت فرمانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کی طرف سے جو مظالم تھے وہ بڑھنا شروع ہو گئے، بہت زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دی جانے لگیں۔ حضور علیہ السلام کے قریب آنے والوں کو طرح طرح سے تکلیفیں دی جانے لگیں، یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب طائف میں جاتے ہیں اس امید سے کہ شاید وہاں کے لوگ اسلام قبول کریں گے، وہاں پر جو معاملات پیش آتے ہیں جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان بھی فرمایا کہ طائف کا دن بہت سخت ترین دن تھا۔ وہ کیسا شدید ترین سخت ترین دن تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، دین اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہی لوگ کہ جن کی بھلائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں، جن کی خیرخواہی حضور علیہ السلام چاہ رہے ہیں، جن کا جنت میں جانا حضور چاہ رہے ہیں، وہی لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کو لہو لہان کر رہے ہیں۔ وہ طائف کا منظر، اور پھر جب یہ ستم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، انہی عالم میں دو ہستیاں ہیں جن کا ذکر یہ ہے کہ حضور علیہ دو ایسے افراد ہیں کہ جن کا حضور علیہ السلام کے ساتھ ہونا کہ وہ جب بھی کفار کی طرف سے کوئی معاملہ پیش آتا تو یوں کہیں کہ وہ ڈھال بن کر سامنے آ جاتے۔ ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے، اس کے 10ویں سال ہی آپ کے چچا کا انتقال ہے۔ ابھی یہ زخم یوں کہیں کہ بھرا نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ جو ہے ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب جو کفار ان افراد کی وجہ سے وہ کچھ تکالیف دینے میں کمی کرتے تھے، نہیں دے سکتے تھے، اب ان کو یوں کہیں کہ میدان مل گیا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے تکالیف بڑھانا شروع کر دیں۔ اس عالم میں جب ہر طرف سے دکھ پہنچ رہے ہیں، کچھ صدمے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچی ہے، اس عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کروائی تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسکین حاصل ہو جائے، وہ سارے دکھ دور ہو جائیں۔ دیکھیں خالد بھائی، اللہ پاک کا جو دیدار ہے، ابھی جیسے نقیب بھائی نے بیان بھی فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کیا ہے؟ حضور کی معراج یہ ہے کہ انہوں نے اللہ پاک کا دیدار کیا ہے، اور سر کی آنکھوں سے دیدار کیا، بغیر حجاب کے دیدار کیا ہے۔ اللہ پاک کے دیدار کی لذت کیا ہے؟ اللہ کے دیدار کی لذت یہ ہے، ویسے بھی اس طرح کے مفاہیم ملتے ہیں کتابوں میں کہ جس وقت جو بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اس کا پہلا قطرہ جو ہے خون کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک اسے اپنا دیدار عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا یوں ہے کہ پھر وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے، تکلیف کو بھول جاتا ہے کہ جس وقت کسی ہستی کا، بلا تشبیہ یہاں پر عرض کرتا ہوں، کسی بڑی ہستی کا دیدار کر دیا جائے، جب بندہ حیرت میں پڑ جائے تو بساؤ کا تکلیف کوئی بھی چل رہی ہو وہ تکلیف کو بھول جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا عورتوں نے، جیسے ہی جھلک دیکھی انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ انگلی کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف ہے، درد ہے، خون کا جاری ہونا ہے، لیکن انہیں اس درد کا احساس نہیں ہوا، اس درد کا احساس نہیں ہوا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے دیدار میں ایسی مگن تھیں، ایسی محو تھیں، ایسی گم تھیں، انہیں درد کا احساس نہیں ہوا، ان کی انگلیاں کٹ گئیں بلا تشبیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اتنے غم ہیں، اتنی تکالیف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اب جب اللہ نے معراج کروائی، اور پھر وہ عظیم معراج، اس جیسی معراج کسی کی نہیں۔ انبیاء کرام کو معراج ہوئی ہے، بہت سے انبیاء کرام کو مختلف طریقہ سے معراج کروائی گئی، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں، اب وہ سارے وہ جو غم تھے وہ تسکین میں بدلتے ہیں، وہ راحت کا سما بن جاتا ہے کہ جب اللہ پاک کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جس رب کے دین کے لیے تکالیف پہنچی ہے، آج اسی رب نے عرشوں کا مہمان بنایا ہے، فرش سے لیا ہے، عرشوں کا مہمان بنایا ہے، اور پھر انہیں جنت کی سیر کروائی ہے، انہیں لا مکان کی وادیوں میں لے جایا گیا ہے، پھر وہاں اللہ نے اپنی شان کے لائق، اللہ نے اپنی شان کے لائق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کروایا، سبب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین تھا۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رتبے کو یوں بھی لوگوں پر ظاہر فرمایا گیا کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو نعوذ باللہ اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے، اپنی کج روی کی وجہ سے، سنگ دلی کی وجہ سے آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، کاہن کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے مقام کو نہیں جانتے۔ آپ کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، آپ تو بہت اونچی شانوں کے مالک ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے، یہ جنت کے فرشتے آپ کے منتظر ہیں، آپ ذرا دیکھیے یہ عرشوں کے جو فرشتے ہیں یہ آپ کی مہمانی کے لیے ہیں، یہ سارا عز و جلال جو ہے یہ آپ کے لیے رکھا ہے۔ تو ان کی باتوں کو اپنے دل پر نہ لیجئے، ان کی باتوں سے کبیدہ خاطر نہ ہو۔ ہم نے آپ کے لیے جو عزت و شان ہے آپ کی، اس کے اظہار کے لیے دیکھیے کیا کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ یہ جنت آپ کے لیے ہے، یہ دوزخ ان کے لیے ہے جو آپ کو تکلیف دینے والے ہیں، جو آپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو کچھ کہتے رہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ہماری بارگاہ میں آپ کا مقام کس قدر بلند و بالا ہے۔ اور پھر یہ بات رب العالمین جل وعلا نے جو مشاہدے شب معراج کروائے ہیں، جو امامت انبیاء کا ایک عظیم جو منصب تھا یہ عطا کیا گیا،
یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رب العالمین جل وعلا کے مزید کرم کا اظہار ہے کہ لوگ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے آپ کو جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، لیکن جنہیں ہم نے منتخب فرمایا ہے، جو گروہ انبیاء ہے، اس گروہ کا جو ہمارا محبوب ہے، جو ہمارا مقرب ہے، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اس گروہ انبیاء کے سردار کی حیثیت سے موجود ہیں۔ تو آپ ان کی باتوں کو اپنے دل پر نہ لیں اور اس سے اپنے دل کو تنگ نہ کریں، بلکہ ایک زبردست آیت کریمہ قرآن مجید میں سورہ طور میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ یہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تبلیغ کا، دین اسلام کے احکامات لوگوں تک پہنچانے کا جو حکم ہے یہ ہماری طرف سے آپ کو ہے۔ اس کا تفسیری ترجمہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کہ یہ ہماری طرف سے آپ کو ہے، تو آپ ہمارے حکم پر صبر کیجئے اور جیسا کہا گیا ہے ویسے کرتے جائیے۔ اعجاز اور آپ کا اعزاز کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ ہماری نگاہ رحمت میں ہیں۔ تو جو لوگ کر رہے ہیں یہ ان کی بساط کے مطابق ہے، یہ اسی کے اہل تھے، مطلب یہ بدبختی اپنی ہی بڑھا رہے ہیں، لیکن آپ اس شان کے مالک ہیں کہ آپ ہمیشہ ہماری نگاہ رحمت میں رہتے ہیں، بلکہ جو آپ کے حلقہ ارادت میں آ جاتے ہیں، جو آپ کے دامن اقدس سے وابستہ ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہماری نگاہ رحمت میں آ جاتے ہیں۔ آپ کا مقام ہماری بارگاہ میں اتنا بلند و بالا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا بیان جاری ہے، اس کی حکمتوں پر ہم کچھ بات کر رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سفر جسے قرآن مجید نے بیان کیا، 3 مراحل اس کے بنیادی طور پر بیان کیے گئے۔ ایک وہ سلسلہ ہے جو زمینی سفر ہے، دوسرا وہ سلسلہ ہے جو آسمانی سفر ہے، پھر زمین سے بلندیاں ہیں، اور پھر وہ سفر ہے کہ جب نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر جبریل کو چھوڑ کر اس سے بھی آگے تنہا تشریف لے جاتے ہیں، اور یہ کہاں جانا ہے، یہ کیسے پہنچنا ہے، پھر یہ آگے کے مرحلے ہیں۔ لیکن یہ تیسرا مرحلہ معراج کا ہے جس میں نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب العالمین کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے، اور اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو بھی کی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کو جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، ارشاد ہوا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ فرمایا گیا، علماء نے اس بات کو واضح کیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ کے گرد جو برکتیں ہیں وہ تو رہیں، لیکن اس کے بعد لنریہ من آیاتنا والا جو معاملہ ہے یہ رب العالمین جل وعلا کی طرف اس کی طرف سے جو خاص دیدار کے لیے بلایا گیا، یہ ان معاملات کی طرف اشارہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نشانیاں ہیں جو سفر آسمانی کی طرف جاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ کرتے ہیں۔ فیاض احمد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ آسمانی سفر کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج شریف میں آپ نے جو باتیں فرمائیں، آسمان کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عروج، تو یہ معراج کا ایک وہ سفر ہے جس کے بارے میں جیسے کہا گیا، ہمارے مبلغین نے فرمایا کہ ایک وہ مقام آتا ہے کہ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج ہے۔ تو یہ آسمان کی طرف جو عروج ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر ہے، اس میں جب حضور بیت المقدس سے تمام معاملات سے فارغ ہوئے، انبیاء کی امامت فرمائی اور وہاں جو خطبات ہوئے، اس کے بعد آسمانوں کی طرف سیر شروع فرمائی، تو آن کی آن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے پہلے آسمان کی طرف۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک دروازہ ہے پہلے آسمان کا، باب الحفظہ، تو آپ نے اس دروازے کو کھلوانا چاہا، تو سوال ہوا کہ کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرضدار ہوئے کہ جبریل، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبریل عرض گزار ہوئے کہ جی بالکل ان کو بلایا گیا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب اس دروازے کو کھولا گیا تو آپ کا استقبال اس شان سے کیا گیا کہ مرحباً مرحباً بہی جا،
یعنی کہ وہ ذات مرحباً بہی فنعم المجیء جاء، کہ کتنا ہی ایک بہترین ہمارے پاس مہمان تشریف لائے، ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب حضور کو پہلے آسمان پر لے کر گئے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت آدم کو سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال اس شان سے کیا کہ مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح، کہ خوش آمدید ہو صالح بیٹے اور صالح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اس سفر کو آگے بیان جو علماء نے فرمایا یا حدیث میں جو ذکر ہوا، دوسرے آسمان پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو اس کا دروازہ اسی انداز سے کھلوایا گیا، پوچھا گیا کون؟ حضرت جبریل رضی اللہ عنہ کے جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ تو فرمایا کہ محمد مصطفیٰ۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کی کہ جی ان کو بلایا گیا ہے۔ تو دوسرے آسمان پر دو انبیاء کرام سے حضور کی ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح اس سفر معراج میں جب حضور تیسرے آسمان پر جلوہ گر ہوئے تو وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اس کے بعد جب آگے بڑھے چوتھے آسمان پر تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی۔ پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور کی ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا بیت المعمور وہ جگہ ہے کہ آسمان کی سیدھ میں ساتویں آسمان پر ایک بیت المعمور ہے، جیسے بیت اللہ ہے جی کعبۃ اللہ المشرفہ کی سیدھ میں، تو بیت المعمور جو ہے فرشتوں کے لیے کعبہ ہے۔ اور جیسے حضور نے معراج کے موقع پر بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی، تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے فرشتوں کی امامت بیت المعمور میں کروائی۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی وقت میں اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ شان عطا فرمایا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آپ رونے لگے۔ اس کی وجہ اور یعنی کہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک جوان آیا اور جس کی امت میں بہت سارے لوگ ان کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ساتویں آسمان سے عروج فرماتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ یہ ایک نوری بیری کا درخت ہے جس کی جڑیں جو ہیں چھٹے آسمان پر ہیں اور اس کی شاخیں جو ہے ساتویں آسمان سے اوپر ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پر ہیں، اور سدرۃ المنتہا کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سفر معراج میں آگے بڑھے مستویٰ کی طرف، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ اب آگے آپ کا سفر ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا جو سفر تھا معراج میں، حضور کا جو ساتھ تھا وہ یہاں تک تھا۔ آگے رب العالمین نے جو معراج رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کروائی وہ یوں کہ آپ آئے مستویٰ پر، اور مستویٰ وہ مقام ہے کہ جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قلموں کی چرچراہٹ سنی، یعنی کہ فرشتے جو صحفاء لکھتے ہیں، صحیفے لکھتے ہیں، اور جو امت کے اعمال ہوتے ہیں ان کو لکھتے ہیں، تو اس جگہ پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قلموں کی چرچراہٹ سنی، اور پھر مقام مستویٰ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے۔ تو اس مقام کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو فرمایا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر یعنی عین کیف انا، یعنی کہ یہ جگہ کون سی ہے، کہاں ہے، کب پہنچے یہاں پر، تو اس مقام پر سب ختم ہو جاتا ہے، اور یہ لامکاں ہے۔ اور اس مقام پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے فائز فرمایا، آپ جب یہاں رونق افروز ہوئے، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کا دیدار کیا۔ اسی کو امام اہل سنت نے ان اشعار میں بیان فرمایا ہے کہ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج ہوئی، جس کو حدیث میں
قاب قوسین کے الفاظ سے ذکر فرمایا، اللہ اللہ، اور یہ الفاظ تب بیان کیے جاتے ہیں کہ جب انتہائی نزدیکی کو بیان کرنا مقصود ہو، تو اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر اپنی آنکھوں سے جسم کے ساتھ اللہ رب العالمین کا دیدار فرمایا، اور یہ وہ معراج ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خاصیت ہے، آپ کے علاوہ یہ معراج کسی کو حاصل نہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جانے والی عزت و شان کا جو یہ مظاہرہ تھا، رب العالمین جل وعلا اس کا فیضان ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ امیر اہل سنت احمد برکاتہ العالیہ نے اس مضمون کو قلم بند فرمایا ہے کہ وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا۔ عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں، ہم تو صرف تصور کر پاتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا۔ اصل میں علماء نے جس انداز سے ان چیزوں کو قلم بند فرمایا ہے وہ بھی ایک نرالا ہی انداز ہے۔ پھر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی معراج کو بیان فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں اس کے تذکرے رہا کرتے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا تذکرہ کرنا یقیناً سعادتوں کو حاصل کرنے والے کاموں میں سے ہے۔ مزید انشاءاللہ اس سلسلے کو بڑھائیں گے، لیکن ابھی آئیے آپ کی کالز پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ کہاں سے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میرا نام غلام الیاس اتاری ہے، میں اتنا ضلع میاں والی سے بات کر رہا ہوں۔ خان اسلامی بھائی سے عرض ہے مجھے یہ کلام سنا دے۔ لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت دے اور یہ سعادت بھی عطا فرمائے کہ آپ واقعی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سبز گنبد کو دیکھ دیکھ کر لکھیں۔ ابھی تو یہ حکایتی طور پر پڑھا گیا، امیر اہل سنت کا کلام ہے، لیکن کاش یہ سعادت ہم سب کو نصیب ہو کہ ہم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں حاضر ہوں، یا وہاں حاضر ہوں جہاں بزم سجا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مقدر فرمائے اور نعت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں سعادت بخشے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ میرا نام نعمان حسن ہے، میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ والا کلام سنا دیں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ کیا بات ہے نعمان بھائی، اللہ کریم آپ کو برکت دے، سلامتی دے۔ مزید کال دیجئے۔ حسن علی تعالی فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں۔ مجھے یہ والا کلام ان کا منقطع ہوں جو منقطع نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ۔ محمد انور اتاری ٹاؤن شپ لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ نعت خان صاحب سے گزارش ہے کہ معراج النبی کی مناسبت سے مزید کلام سنائیں، بہت مہربانی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، مزید کلام بہت سارے ہیں، ان میں سے کوئی منتخب آپ نے نہیں فرمایا ہے، تو اب عمر بھائی کے دیکھتے ہیں کیا ذہن میں آتا ہے اور کون سا کلام یہ سناتے ہیں۔ مزید کال دیجیے۔ ثاقب بھائی، مجھے اپنی آواز میں یہ نہ سنا دے۔ میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا، جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کبھی کبھار نا کسی طرز کی وجہ سے کسی لفظ کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، لیکن عوام تو پھر عوام ہے، تو وہ اس لفظ کو نا مصرے کا حصہ ہی سمجھتے ہیں اور مصرے کے حصے کے طور پر ہی اسے کنسیڈر کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک میسیج ہے، میں اب کیونکہ یہ ساری شانیں پڑھ دی ہیں، کہہ دی ہیں، تو اب نام نہیں پڑھوں گا، لیکن بہرحال میسیج میں لکھا ہے، کلام سننا ہے۔ میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا، یہ کلام سنا دیں۔ دولہا لفظ 2 مرتبہ اس میں لکھا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ کریم آپ کو برکت دے جناب۔ اور بہرحال جو الفاظ کو ہم سنتے ہیں وہی ہمیں یاد رہتے ہیں، انہی کو دہرا بھی دیا جائے، اچھے الفاظ ہیں تو پھر مذائقہ بھی نہیں ہے۔ کال مزید دیجیے۔ میرا نام صبا نور اتاریہ ہے، میں چکوال سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے خالد بھائی آپ کیسے ہیں؟ پیارے عمر بھائی مجھے یہ نہ سنا دے۔ شاید دولہا بنا آج کی رات ہے، جزاک اللہ خیر۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ زندہ باد۔ ماشاءاللہ بیٹے، چکوال سے آپ کا کال کرنا مرحبا، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ اچھا، مذائقہ میں نے لفظ استعمال کیا، مذائقہ نہیں مطلب کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ جو الفاظ سنے ہیں ان کو اگر اچھے ہیں تو دہرا سکتے ہیں۔ بہتر نہیں ہے کہ جو الفاظ ہوں ہم انہی کی طرف ہی رہیں۔
جو الفاظ ہوں انہی کی طرف رہیں، کہیں کہیں بہتر بھی ہے۔ نعت شریف کے الفاظ ہوں اور پھر ہم انہی کو فوکس کریں۔ اصل میں نعت شریف کے الفاظ تو ہوتے ہیں، نعت شریف میں الفاظ پڑھے گئے، لیکن ایک صرف وزن شعری کی وجہ سے نہیں بلکہ ضرورت ترنم کی وجہ سے تکرار کی جاتی ہے۔ تو جو ضرورت ترنم کی وجہ سے جب اس تکرار کو آپ ذکر کریں گے تو مطلب آپ طرز کو بھی منتخب کر دیتے ہیں کہ یہی طرز اسی طرز میں پڑھا جائے گا، تو وہ ترنم کی ضرورت کی وجہ سے جو جگہ لی گئی تھی وہ آئے گی، طرز تبدیل کی جائے گی تو پھر وہ جو ضرورت ترنم کی وجہ سے لفظ ایڈ کیا گیا تھا وہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ جو میری چھوٹی سی مختصر سی معلومات ہے اس کے مطابق یہ باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ مزید کال دیجیے۔ محمد ریاض سیالوی مٹھے ٹوانا ضلع خوشحال سے یاد کر رہا ہوں۔ خالد بھائی ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام اپنی رحمتیں برسا رہا ہے اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو تا صبح قیامت قائم و دائم رکھے۔ میری عمر بھائی سے گزارش ہے کہ یہ نعت سنا دیں، نعمتیں بانٹتے جس طرف کی شان گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اللہ کریم آپ کو برکت دے بھائی، سلامتی عطا فرمائے۔ بہت پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی ہے اور اب آپ کی بات سے، آپ کے کہنے سے اس طرف توجہ جا رہی ہے کہ اس مصرے کو اگر یوں بھی لیا جائے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گئے، اس پورے مصرے کو اگر سفر معراج پر رکھا جائے تو جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ پھر یہ بات ہی جدا گانا ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر معراج میں جس شے کے پاس سے گزرے اس شے کی معراج کرواتے چلے گئے۔ ماشاءاللہ، مزید کال دیجیے۔ فرق سے بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے۔ اور میرے بیٹا میر حسن سونی کی اور کی فرمائش ہے، والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں۔ اور یہ نعت ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے اور اپنی رحمت کا معاملہ کرے، ہمارے بیماروں کو، مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی جن جن بھائیوں دوستوں نے میسیجز کر کے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ کریم سب پر رحمت کی نظر فرمائے اور سب کو گوہر مراد عطا فرمائے، یعنی جو ان کی من کی مراد ہے اللہ کریم اسے پورا فرمائے۔ مزید کال دیجیے۔ زندہ باد بچے، زندہ باد۔ جب تک آپ ہیں تو پھر کیا غم ہے، پھر تو زندہ باد ہی ہونا ہے۔ جب بچوں کی تربیت یوں ہو رہی ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی ماشاءاللہ بچے زندہ باد کے ادارے لگا رہے ہیں، دین سے وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کیونکہ دین کی دعوت کو عام کرتی ہے، اسلام کی دعوت کو عام کرتی ہے، گویا اسلام کی محبت میں ہی یہ سارا کام ہے اور اس طرز پر بچوں کی تربیت ہے۔ تو اللہ کریم تربیت کرنے والوں کو بھی سلامت رکھے اور جن کی تربیت کی جا رہی ہے انہیں شجر ثمر آور بنائے، ایسا درخت بنائے جو پھلدار ہو اور اس سے لوگ فائدہ حاصل کر پائیں۔ مزید کال دیجیے گا۔ میں محمد بابر بات کر رہا ہوں، ضلع خانہ وال تحصیل میاں چنوڈا وکیاں والے۔ کلام سننا چاہ رہا ہوں۔ کون سا کلام سننا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے بتایا نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، کلام تو شامل کیے جائیں گے، تو اب جو شامل ہو جائے، یوں سمجھے کہ اب ہماری خوشی میں آپ کی خوشی رہے گی، ورنہ آپ کی خوشی میں بھی ہماری خوشی رہ سکتی تھی، لیکن جیسے آپ منتخب فرمائیں۔ میسیجز کچھ لے لیتا ہوں۔ ہے اتنی شدید اب تو تمنائے مدینہ، اور مدینہ شریف حاضری کی دعا فرماتے ہیں، اللہ کریم کرم فرمائے۔ اچھا جی، عاقب اتاری صاحب ہیں باولپور سے، اور دعا کے لیے کہا ہے گھر والوں کے لیے، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، آسانی دے، کرم کرے۔ میں مجتبیٰ شاہ ہوں ڈیرہ اسماعیل خان سے، اور کلام کون سا سننا ہے؟ تمنا قلب مسترکی نبی کے در پہ جاؤں میں، یہ کلام سننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اعلان نبوت کے کتنے سال بعد واقعہ معراج ہوا اور والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا کر دیں۔ اعجاز بھائی ہیں یہ منڈی بہاؤدین سے، اللہ کریم بے حساب آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ واقعہ معراج جو ہے ہجرت کے بعد نہیں ہوا، بلکہ اعلان نبوت کے بعد ہوا ہے، اور اعلان نبوت کے 11ویں سال میں واقعہ معراج رونما ہوا۔ اچھا جی، یہ جو معراج جسمانی والا واقعہ ہے
یہ اعلان نبوت کے 11ویں سال میں ہوا، کیونکہ اور بھی معراجوں کے تذکرے ملتے ہیں، لیکن جو خاص شب معراج ماہ رجب کی 27ویں رات ہے، اس میں ہم جو معراج جسمانی ہے اس کا تذکرہ بالخصوص کرتے ہیں۔ اچھا جی، میں رحیم فاروق ہوں منچن آباد سے، اور کوئی بھی کلام سنا دیں، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ سعد احمد صاحب ہیں، انہوں نے بھی کلام کی فرمائش کی ہوئی ہے، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، لاہور سے میسیج ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کریم برکت دے، عمر بھر یہ کلام سنائیں، ٹھیک ہے۔ معراج کے حوالے سے کوئی کلام سنا دیں، محمود بھائی کا اسٹوڈیو کلام، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے چلا دیں، ٹھیک ہے جی، آئیے چلا دیتے ہیں، آپ ملاحظہ کیجیے۔ معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ۔ معراج کو دولہ جاتے ہیں، معراج کو دولہ جاتے ہیں، معراج کو دولہ جاتے ہیں، معراج کو دولہ جاتے ہیں۔ دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں، دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے۔ یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے۔ شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ معراج کو دولہ جاتے ہیں، معراج کو دولہ جاتے ہیں، معراج کو دولہ جاتے ہیں، معراج کو دولہ جاتے ہیں۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوے ذات باری چلی، یہ سواری سوے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ معراج کو دولہ جاتے ہیں، معراج کو دولہ جاتے ہیں، معراج کو دولہ جاتے ہیں، معراج کو دولہ جاتے ہیں۔ دور پر رفعت لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، مرآنی کہاں، دور پر رفعت لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، مرآنی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے۔ شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ معراج کو دولہ جاتے ہیں، معراج کو دولہ جاتے ہیں، معراج کو دولہ جاتے ہیں، معراج کو دولہ جاتے ہیں۔ ہاں میرا حق میں تھے ام غانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر، خواب راحت میں تھے ام غانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر، حق و شوق علی کا آج کی رات ہے،
حق و شوق علی کا آج کی رات ہے، شاہ شولا بنا آج کی رات ہے، شاہ شولا بنا آج کی رات ہے، معراج کو دولہا جاتے ہیں، 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 اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے راستے مہکتے چلے، اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے راستے مہکتے چلے، چاند تارے جھیلوں میں چمکتے چلے، چاند تارے جھیلوں میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، شاہ شولا بنا آج کی رات ہے، شاہ شولا بنا آج کی رات ہے، معراج کو دولہا جاتے ہیں، 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 جذبے حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، جذبے حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سحر کی کیا بات ہے، سر پہ نورانی سحر کی کیا بات ہے، شاہ شولا بنا آج کی رات 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 ہے، معراج کو دولہا جاتے ہیں، معراج کو دولہا جاتے ہیں، معراج کو دولہا جاتے ہیں، معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کریم برکت دے۔ اور ہیں صف آرا سب حور و ملک، کلام کی فرمائش ہے، منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے، اس کلام کی فرمائش ہے۔ بہاولپور سے آج کے پروگرام میں یہ والا سلام شامل فرمائیں، یہ یا اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، ٹھیک ہے جی، اے کو وائی اور ای کے ساتھ لکھا گیا نا، تو اس لیے تھوڑی سی کنفیوژن رہی۔ اچھا جی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، یہ کلام سننا ہے، علی شہزاد بھائی ہیں، چلو دیار نبی کی جانب، اس کلام کی فرمائش ہے۔ خوشاب سے میسج ہے، اور آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے، ایک دن پروگرام کا موضوع خاموشی بھی ہونا چاہیے، اور معراج کے حوالے سے کوئی کلام سنا دیں، ٹھیک ہے جی۔ خاموشی ایک اچھا موضوع ہے، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پورا رسالہ اس کے فضائل پر موجود ہے۔ یوم قفل مدینہ خوش نصیب عاشقان رسول منا بھی رہے ہیں، اور خاموش شہزادہ رسالہ پڑھنے کی، سننے سنانے کی بھی ترکیب کا سلسلہ جاری ہے، یعنی اس کو بھی پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی، یہ کلام لگا دیں جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اللہ کا بڑا کرم ہے، اور اللہ کریم آپ کو، آپ کے سارے گھر والوں کو با ادب، ذوق اور شوق والی اور تڑپ والی حاضری عطا فرما۔ مدینہ پاک کی میرے محمد بنے ہیں دولہا، اس کلام کی فرمائش آپ نے بھی کی ہے۔ شیر خانپور سے میسج ہے، اور اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ مزید موضوعات بھی ہمیں بتائے جا رہے ہیں۔ مل گیا رہنما مل گیا، اس کلام کو سنا دیں، اور بھی فرمائشیں ہیں انشاءاللہ۔ عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور آئیے کچھ کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا، میرے مدنی آقا نے منگتوں کو سلطان بنایا، میرے مدنی آقا
سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے جب اپنا دربار سجایا جب اپنا دربار سجایا میرے مدنی آقا نے جب اپنا دربار سجایا میرے مدنی آقا نے مال و زر کی بات نہیں ہے کرم کی باتیں ہیں تو کرم کی باتیں ہیں مال و زر کی بات نہیں ہے یہ تو کرم کی باتیں ہیں جس کو چاہا در پہ بلایا جس کو چاہا در پہ بلایا 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 جس کو چاہا در پہ بلایا میرے مدنی آقا نے منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلماں خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں ہے آج فلک روشن روشن تارے بھی جگمگ جگمگ ہے تارے بھی جگمگ جگمگ محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں ہے خوب فضا مہکی مہکی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہر سمت سما ہے نورانی ہر سمت سما ہے نورانی معراج کو دولہا جاتے ہیں یہ عز و جلال اللہ یہ موج و کمال اللہ اللہ یہ موج و کمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ معراج کو دولہا جاتے ہیں معراج کو دولہا جاتے ہیں معراج کی شب تو یاد رکھا معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے پھر حشر میں کیسے بھولیں گے
جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نیرانے عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے نیرانے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے پگار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک پگار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لیوے ملک فلک اپنی اپنی لیوے انا دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے خوشی کے بادل امڈ کے آئے دنوں کے تاؤس رنگ لائے خوشی کے بادل امڈ کے آئے دنوں کے تاؤس رنگ لائے دلوں کے تاؤس رنگ لائے نغمہ کا سما تھا وہ نغمہ نعت نغمہ نا وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد جا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ تو نور کا بٹ رہا تھا بڑا اتار کر ان کے رخ کا صدقہ تو نور کا بٹ رہا تھا بڑا نور کا بٹ رہا تھا بڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر کے چاند سورج مچل مچل کر جبھی بھی خیرات مانگتے تھے جو غم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترل جو غم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترل لپٹ کے قدموں سے لیتے اترل مگر کرے
سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں میسیج ہے، محمد مسعود صاحب ہیں اور خان بیلا سے میسیج کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج مبارک کے حوالے سے مزید علماء کرام مارننگ شو میں ارشاد فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ گفتگو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ کل بھی انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم موضوع سخن بنائیں گے، گفتگو کریں گے، اور کل کا ٹاپک ہوگا ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے۔ مزید معجزاتی پہلو جو ہے وہ معراج شریف کے ڈسکس کیے جائیں گے۔ آئیے بھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو معراج کے حوالے سے کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ امیر علیہ سنت کی زبانی سنتے ہیں۔ ایک سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج النبی کا جو معجزہ ہے، اس کے بارے میں مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، اس پہ نص قطعی اس کو بولتے ہیں، قرآن کریم کے نص دلیل سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ کنز الایمان، باقی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ تو یہ کہ مسجد حرام جس میں کعبہ شریف ہے، مسجد الحرام ہے اس مسجد کا نام، اس مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، تو یہ قرآن میں بالکل واضح ہے، اس میں کوئی تعویل اس کی نہیں لی جائے گی۔ تو اس پر اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، مسلمان رہے گا ہی نہیں۔ اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر، تو اس کا تو ماننا جو ہے یہ فرض ہے، ضروریات دین میں سے، اس کا انکار کفر ہے۔ اور پھر مسجد اقصی سے اوپر آسمانوں تک تشریف لے جانا، تو یہ احادیث مشہورہ سے ثابت، تو اس کا منکر جو ہے، اس کا انکار کرنے والا، یہ گمراہ ہے۔ اور اس کے بعد اوپر تک مزید جو اسفار ہوئے اور آپ نے نظارے کیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ سب جو ہے یہ اس کا انکار کرے گا تو بھی وہ خاطی ہے، خطا پر ہے، بھول کر رہا ہے وہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں درست عقائد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقائد حق، عقائد اہل سنت پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ مدری چینل کے ناظرین، گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ سفر معراج کا تذکرہ ہے، سفر بغیر سواری کے تو یہ نہیں ہوا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کن سواریوں کو اس سفر کے دوران اختیار فرمایا، کون سی سواریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئیں، یہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں مولانا نقیب عارف مدنی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ خالد بھائی اگر آیت مقدسہ کو دیکھیں تو اس میں ایک ورڈ آیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اسرا بیان ہوا، اچھا، ان میں سے جو ورڈ آپ نے منتخب کیا ہے وہ ہے اسرا، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ سیر اور سفر میں بھی بہت سارا ڈفرنس ہوتا ہے، بالکل ایسا۔ جب سفر ہوتا ہے تو بندہ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی جاننے والا بھی راستے میں کھڑا ملے تو اس پہ بھی توجہ نہیں جاتی ہے، کیونکہ سفر تو کیونکہ ایک منزل تک پہنچنا ہوتا ہے، اور سفر کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور اپنی تیزیاں ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی ہے، اور سیر میں بندہ جگہ جگہ رکتا ہے، دیکھتا ہے، مناظر کو یہ ملاحظہ کرتا ہے
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سواریوں پر سیر فرمائی ان کی اتنی تیزی کہ سب سے پہلی جو سواری بیت المقدس سے مسجد اقصی تک لے کے گئی وہ ہے براق. ملٹیپل لائٹس کا مجموعہ اگر آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو لے کے گئی ہے وہ ہے براق. براق پہ حضور جلوہ گر ہوئے ہیں اور اس براق کی تیزی کیا ہے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہو کے تشریف لے کے جا رہے ہیں اور مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں. نبیوں کی امامت کی ہے. جہاں جو میں نے بیان کیا کہ سیر اور سفر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ بندہ سفر میں دیکھتا نہیں ادھر ادھر اور منزل پہ توجہ ہوتی ہے، سیر میں جگہ جگہ دیکھتا بھی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیر کا ورڈ بیان ہوا، اور سیر میں بھی اتنی تیزی کہ جو سواری ہے جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا قدم جاتا ہے. پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں. قبر بھی ہے، اندر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا بھی ہے، کیفیت کیا ہے یہ بھی بیان کی ہے. تو یہاں بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، جس نبی کی سیر اتنی تیز اور اس سیر کے دوران سواری پہ بیٹھ کے علم اتنا، نظر کا کمال اتنا، اس نبی کا سفر کیسا ہوگا اور سفر کی تیزی کیا ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی پہ جلوہ گر ہوتے ہیں اور نور کی سیڑھی سے تشریف لے جاتے ہیں. پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے پروں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، اور 7ویں آسمان سے عرش تک اور سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل امین کے پروں پہ تشریف لے کے جاتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا سے مقام مستوی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رف پہ تشریف لے کے جاتے ہیں. یہ ایک نوری تخت ہے. یہاں ایک بڑی پیاری بات نادر المعراج میں لکھی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ پہ پہنچے تو حضرت جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ میرا مقام ہے، یہاں میں رہتا ہوں، آپ برکت کے لیے یہاں 1 رکعت نماز ادا فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش کو قبول فرمایا میں یہاں 2 رکعتیں ادا کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 2 رکعتیں ادا کی. جب دوسری کے قاعدے میں تھے تو اللہ کا حکم آیا، اے محبوب تو نے 2 رکعتیں پسند فرمائیں، ادا کی، 1 رکعت میرے حکم پہ شامل کر لے. 3 رکعتیں سدرہ پہ حضور نے پڑھی ہیں. تو صاحب کتاب لکھتے ہیں یہی 3 رکعتیں وتر کی نماز سے امت میں یادگار بن گئیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا یہ امت کے لیے یادگار ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے حوالے سے مدری چینل کے ناظرین ہم نے گفتگو کرنے سننے کی سعادت حاصل کی ہے. اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے جو پہلو ہیں ان میں بہت زیادہ تذکرہ آپ کو نماز کا ملے گا. اللہ رب العالمین کے دیدار کا جو مرحلہ ہے اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو وہاں سے نماز کا تحفہ عطا کیا جاتا ہے. لیکن فرض تو وہ تب ہوئی نا جب وہاں پہنچ گئے اور واپسی کا سفر ہے. لیکن ابھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران نمازیں ادا فرما رہے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے جب تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ میں جبریل امین کے ساتھ روانہ ہوا تو جبریل امین نے ایک مقام پر پہنچ کر مجھے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں پر سواری سے نیچے تشریف لائیے اور نماز ادا فرمائیے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نماز ادا کی اور پوچھا، جبریل امین نے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ جہاں آپ نے نماز ادا فرمائی ہے یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے. نسائی شریف کی یہ روایت ہے. آگے پھر سفر شروع ہوتا ہے تو جبریل امین ایک موقع پر پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں بھی نماز ادا فرمائیے. نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرماتے ہیں. پھر بتایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا.
یہ طور سینا ہے۔ آگے پھر سفر جاری ہوتا ہے اور ایک مقام پر پہنچ کر پھر جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہاں بھی نماز ادا کیجئے۔ عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی نماز ادا فرماتے ہیں اور پھر عرض کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ تو گویا عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان مقامات پر جہاں انبیاء کرام علیہ السلام سے جنہیں نسبتیں رہیں وہاں نمازیں ادا کرتے رہے۔ تو آج بھی اگر کوئی ایسی یادگار ہمیں ملتی ہے، کوئی ایسا مقام ہمیں ملتا ہے، کسی ایسی جگہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہاں یہ کام کرنا چاہیے، نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ برکت والی جگہ ہے، اس کی برکت کیسے لیں؟ اپنے وجود کو وہاں لے جائیں، وہاں نماز ادا کریں۔ نماز میں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور ایک بڑی زبردست روایت، یہ جو نشان قدم تلاش کرنے والا رواج ہے نا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہے، یہ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہی انہوں نے سیکھا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے مکہ شریف حاضر ہوئے اور حج بھی فرمایا مکہ مکرمہ میں، جب تشریف لائے تو خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، جو اس کی عمارت ہے اس کے اندر داخل ہوئے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے حج کے طریقے کو جب بیان کیا گیا ہے کہ حضور کہاں چلے، کہاں رکے اور کیا اس کی سفر حج کی تفصیل رہی، تو سب سے زیادہ روایات جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ مشرفہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں کعبے کے اندر نماز ادا کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ کعبے کے اندر بھی حضور نے کہاں کھڑے ہو کر نماز ادا کی؟ حالانکہ کعبے کی عمارت کے اندر ہے، لیکن وہ بات کہ وہ کون سی جگہ، خاص جگہ کون سی ہے جس کو قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ملی تھی، ہم بھی وہاں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، اپنے قدم میمنت لزوم سے جس جگہ کو سرفراز فرمایا، ہمارے قدم بھی وہاں پہنچے۔ تو یہ صحابہ کا تتبع کا انداز، یہ پیروی کا انداز ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے زندگی کو گزارنا ہے، ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے، اور اس سے بھی پیشتر، اس سے بھی پہلے ہمیں فرائض کی پابندی کرنی ہے، ہمیں نمازوں کو اختیار کرنا ہے۔ اگر ہم نماز چھوڑ رہے ہیں تو یہ ہمارا عمل اچھا نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں شب معراج کے اس تحفے کو دل و جان سے قبول کرنے والا بنائے، اور وہ قبول کرنا اس طرح سے ہو کہ ہم مستقل نمازی بن جائیں، ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے۔ آج کے پروگرام کی برکت سے مدنی چینل کے ناظرین ہم بھی نیت کرتے ہیں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہماری کوئی نماز انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، مالک کریم کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور رب العالمین جل وعلا سے اس کی معافی بھی چاہتے ہیں۔ مجلس کے اختتام کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا کر پاکا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔
ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،